پروگرام کی اگلی تقریر حب ذات انسانی اقدار کا زوال ہمیں سماعت فرمائیں گے معاون امیر حلقہ جناب عبدالحسیب بھاٹکر صاحب، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹرا۔ میں ان کو اس شعر سے دعوت دیتا ہوں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ احمد و صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واما المحلقات محوی متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنسبہ وہو اشدہن۔ محترم بزرگوں، بہنوں اور ساتھیوں، حب ذات اور انسانی ویلیوز اور اقدار کا زوال، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دراصل حب ذات کیا ہے اور یہ کب اور کیسے یہ داعیہ انسان کی جو انسٹنکٹ ہے اس کو یا تو یہ عروج پر لے جاتا ہے یا زوال کا سبب بنتا ہے، ہم دونوں کو ساتھ ساتھ میں سمجھیں گے۔ پہلے تمہیداً کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف داعیات ودیت کیے ہیں جو مثبت پازیٹیو ہے اور انسانی شخصیت کی تعمیر کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور ایک ڈرائیونگ فورس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے آپ خوف کو لے لیں، بظاہر یہ ایک نگیٹو داعیہ لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پازیٹیو مقصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خوف کی وجہ سے ہی انسان نے اپنے تحفظ کے لیے بہت ساری چیزوں کو کیا کیا، ایجاد کیا۔ اسی طرح اللہ کا خوف انسان کے کردار کو کیا کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ لیکن یہی انسٹنکٹ اور داعیہ جب اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کو موت کا خوف، جیسا کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ اس خوف نے اور انسان کو کیا کر دیا، موت کے قریب لے گیا۔ اسی طرح ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنے کا خوف، یہ انسان کے اندر کیا کر دیتا ہے، منافقت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح منفی رول ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے سیکشول ڈیزائرز ہیں، جنسی داعیہ ہے، یہ انسانی نسل کی بقا کا ضامن ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو عزم اور حوصلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ بہت سارے کریجیس کام کرتا ہے، یہ جنسی داعیہ اس کا سبب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس انسٹنکٹ سے محروم رہتے ہیں وہ لوگ بہت جرأت مندانہ کام نہیں کر پاتے۔ اور لیکن آپ اگر غور کریں کہ یہی جنسی داعیہ جب اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے، بے حیائی کا طوفان برپا ہو جاتا ہے اور انسانی معاشرہ ایک حیوانی ریوڑ کی طرح بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جو آج کا ہمارا موضوع ہے حب ذات، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی عزت، آبرو، غیرت و خودداری کے جذبات کو تقویت کے لیے کیا کیا ہے، رکھا ہے۔ اور یہی غیرت بہت سارے اخلاق کی پیدائش کا سبب ہوتی ہے، یعنی یہ حب ذات اس طرح انسان کو کیریکٹر میں بلند کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو برے لقب سے پکارا جائے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ یہ اس کی حب ذات کا جذبہ ہے، جو خودداری اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آرتھر ملر نے اسی لیے لکھا ہے کہ انسان اپنی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان پر بھی کھیل جاتا ہے، اور اسی میں انسانی شخصیت بارآور ہوتی ہے اور اپنی ذات کے امکانات کو حقیقت کے سانچے میں ڈھالنے میں مدد دیتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمپل انداز میں فرمایا کہ جو شخص اپنی جان، آبرو اور مال کے لیے کیا کرتا ہے، مارا گیا، وہ کیا ہے، شہید ہے۔
بہت آسان انداز میں فرمایا. وہ فلسفی تھا, اس نے فلسفیانہ انداز میں ایک بات کہی. اب آپ دیکھیے کہ یہ حب ذات ہی کا جذبہ ہے جو انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ وہ اچھا کہلایا جائے. اب اچھا کہلانے کا جذبہ اس کو اچھا کردار اور اچھے اعمال کرنے پر کیا کرتا ہے؟ آمادہ کرتا ہے. لیکن جب یہ داعیہ نگیٹو رول ادا کرتا ہے تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ انسان ان کاموں پہ بھی اپنی تعریف چاہتا ہے جو اس نے نہیں کیے, یا انسان ریاکاری کی طرف کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے, اور جو ہے نہیں اس کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے کہ میری شخصیت ہی سب سے کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے. ایک واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول, میں جب نماز پڑھتا ہوں اور کوئی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, تو کیا یہ بھی ریا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو ہریرہ, یہ بشارت ہے جو ایک مومن کے لیے اللہ دیتا ہے. لیکن اگر اس کے دیکھنے کی وجہ سے تم نے اپنی رکعت کو طویل کر دیا قیام کو, تو یہ کیا بن جائے گا؟ ریا بن جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ انسانی شخصیت میں یہ اتنا باریک پہلو ہوتا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیاہ رات ہو, سیاہ چٹان ہو اور سیاہ چیٹی ہو, اسے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس طرح انسانی شخصیت میں کیا ہوتا ہے؟ حب ذات کے حوالے سے یہ دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کی بناوٹ ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ خود نمائی سے بچنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں اس کا کیا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے, الا یہ کہ اللہ اس کی کیا کرے؟ حفاظت فرمائے. اور اس کی وجہ دور جدید کا بعض اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس نے اپنی پوزیشن کو لوگوں کے سامنے لانا جدید تعلیم نے کیا کیا ہے؟ سکھایا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہو یہ گیا جس کی وجہ سے کہ یہی حب ذات کا مرض جب نگیٹو رول پہ آتا ہے تو پہلے کیا قدریں تھی ہماری؟ پہلے یہ تھی کہ دعوت کو غلبہ ہوتا تھا, دائی اپنے آپ کو پیچھے رکھتا تھا, کام کو غلبہ ہوتا تھا. عالم ہے وہ علم کو پہلے فوقیت دیتا تھا, عالم کیا ہوتا تھا؟ پیچھے رہتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کے اندر جو انسانی جو شخصیت ہے اس میں مشن جو ہوتا تھا وہ مشن غالب رہتا تھا, دائی کیا رہتا تھا؟ پیچھے رہتا تھا. مگر آج اب یہ ہو گیا ہے کہ دائی دعوت کا مرکز ہے, عالم علم کا مرکز ہے, اور جو تزکیے کے شیوخ ہیں وہ لوگ خود شیخ اصل مرکز ہے. تو اس نے کیا کر دیا, اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اس نے یہ کر دیا کہ اب چونکہ سوشل میڈیا آ گیا, پوسٹرز آ گئے جو پہلے نہیں تھے, تو فرد کا جو فرنٹ پر فوٹو وہ بڑے اس میں ہوتا ہے اور کام بہت چھوٹے اس میں لکھا ہوتا ہے, چاہے واٹس ایپ کے فوٹو ہو چاہے باہر ہورڈنگس ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو پروجیکٹ ہونے کا یہ دور جدید نے سکھایا, اور لوگ اس میں بھول گئے کہ خدا کے سامنے پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ مخلوق کے سامنے. مخلوق کے سامنے تو اللہ کا عطیہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ نیک نامی عطا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ ہوا کیا ہے, پہلے جو چینل بنتے تھے وہ کاموں کی نسبت سے نام ہوتے تھے, اب فرد کی نسبت سے نام ہوتے ہیں. لائکس کے لیے لوگ آرٹیفیشیل اپنی لائکس کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پیڈ چیزیں کرتے ہیں تاکہ اس کی شخصیت کیا ہو جائے. یہ سب امراض حب ذات کا کیا ہوتے ہیں؟ نتیجہ ہوتے ہیں. اسی لیے مولانا آپ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی مذہبی روایت میں اگر یہ رنگ اختیار کر جائے کسی بھی مذہبی جماعت میں, تو سب سے پہلے جو چیز مغلوب ہوتی ہے وہ اللہ کا دین ہوتا ہے, اور سب سے پہلے جس چیز پر پردہ پڑتا ہے وہ اللہ یا اللہ کے رسول ہیں جو خود حق ہیں, اور انسان اپنی شخصیت کو کیا کرتا ہے؟ آگے پروموٹ کرتا ہے. اسی لیے مولانا فاروق خان صاحب فرماتے ہیں کہ جو شہرت کا بھوکا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ شہرت و ناموری اسے ملتی ہے جس کو خدا عطا فرمائے. جو شخص کسی اور مصنوعی طریقے سے حاصل کرنے کی اسے لیے کوشاں رہے گا تو خدا اس کو ذلیل کر دے گا. تاریخ دعوت و عصیمت میں ایک بہت اہم واقعہ مولانا علی میاں صاحب نے نقل کیا ہے.
وہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑا نصیحت ہے اس میں، کہ کسریٰ کا تاج بہت قیمتی تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ فتح ہونے کے بعد جس سپاہی نے وہ تاج کو لیا، اب آج تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا کارنامہ بھی اتنے بڑے پروجیکشن کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کیا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کسریٰ کا تاج جب وہ اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں، جب رات میں ٹینٹ میں، تو خاموشی سے اپنے سپہ سالار کو دیتے ہیں اور فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا قیمتی کام کس شخص، کون ہے، کہاں چلے گئے، اس کو آواز دیتے ادھر آؤ، اس سے پوچھتے ہیں ارے بھائی تمہارا نام تو بتاؤ اور تم کس قبیلے سے اس وقت تعلق رکھتے تھے، یہ پوچھتے تھے۔ تو دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے قبیلے کا نام بھی جانتا ہے۔ تاریخ دعوت و عزیمت میں مولانا لکھتے ہیں کہ آج تاریخ اس شخص کے نام سے ناواقف ہے، لیکن خدا کے دربار میں اس کا کیا نام ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس واقعے سے غور کریں آپ کہ گمنامی اور انقلابیت ایک ساتھ چل رہی ہے۔ یہ ویلیو ہوتی ہے اصل میں، کہ یہ وہ قدر تھی جس کو ہم نے کھو دیا، اب شہرت اور انقلابیت ساتھ میں آ گئی۔ پہلے گمنامی اور انقلابیت ہماری کیا تھی، ایک ویلیو اور قدر رہی ہے، لیکن یہ حب ذات کے جذبے نے اس کو کیا کر دیا، اس جگہ پہ لے گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حب ذات کا مرض جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رخ کرنے کے یکسو ہونے کی بجائے اپنی طرف رخ زیادہ کرتا ہے، ہر صورت میں اپنے مفاد کو، اپنی راحت کو، اپنے فائدے کو مقدم رکھتا ہے۔ دور جدید میں فرائڈ اور اس جیسے فلسفیوں نے انسانوں کو حیوانوں کی ایک کڑی سمجھتے ہوئے اسے بایو بینگ بنا دیا، اور ذات کی جو محبت ہے حب ذات کی، وہ خواہشات، جبلتوں اور سماج کے ٹرینڈ کے حوالے انہوں نے چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے حب ذات کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو دی گئی، خیانت انسانی شخصیت کا حصہ بن گئی، اور انسانی کردار صبح کچھ ہے تو شام میں کچھ ہے۔ آپ کو اچانک محسوس ہوتا ہے نا کہ اس کے بارے میں تو ہم ایسا محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب انسان صبح مومن ہوگا تو شام میں کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ تو یہ جو سیلف لو حب ذات کے نام پہ آج کے دور میں جو سکھایا گیا، یہ کیا سکھاتا ہے معلوم ہے، کہ اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی فرحت، اس میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے، مشن رکاوٹ بنتا ہے، اجتماعیت پہ قربان ہونا رکاوٹ بنتا ہے، تو اسے کیا کہو، نو۔ اس لیے آج دیکھیے ہمارے امیر اگر کوئی کام بتاتے ہیں تو ہم اپنی پوری سہولت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں، تو یس کرتے ہیں، ورنہ کیا کرتے ہیں، نو۔ تو میرے ساتھیوں، جب تک انسان خود کو اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھائے گا، وہ یہ سمجھیے کہ اس کی ترقی یا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مذہبی جماعتوں میں یہ جو رجحان نو کا بڑھ گیا ہے آج کل، اس کی بجائے میرے ساتھیوں، اگر ہم اپنی نفس کی خواہش کے معاملے میں نو کہنا سیکھ جائیں تو حب ذات جو ہے وہ اس خود غرضی سے ہمیں کیا دے گی، نجات دیں گی، اور اپنی ذات کو اجتماعیت پر ہم فوقیت نہیں دیں گے، اجتماعیت کو اپنی ذات پر کیا کریں گے، حاوی رکھیں گے۔ یہ حب ذات کا بڑا باریک نفسیاتی مرض ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب یہ دونوں مرض ساتھ میں آ جاتے ہیں، میں نے دو بات بتائی آپ کو، ایک تو خود نمائی، خود بینی، اور ایک خود غرضی۔ اب کسی شخص میں جو حب ذات کا مریض ہے اور یہ دونوں مرض اس میں آ گئے، تو یہ دونوں مرض کبر کی شاخ میں سے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کبر تمام گناہوں کا کیا ہے، شر چشمہ ہے۔ یہ تکبر کے بیچ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس میں شرک ضرور آئے گا، اسی لیے ریا کو کیا کہا گیا ہے، شرک کہا گیا ہے۔ اور اس کا لازمی عنصر کیا ہے، حب ذات کا جب تکبر آئے گا، یہ دونوں بیماری آئیں گی، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے انسان۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیبیٹ اور مناظروں میں جو ہماری تاریخ رہی ہے، اس کے اندر کیا ہوا کہ اس کے اندر ڈسکشن کے اندر حسد کے جذبات کیا ہو جاتے تھے، پروان چڑھ جاتے تھے، اور محفل میں مسکراتا بھی تھا آدمی، لیکن اندر سے اس کے لیے سامنے سے کیا ہوتا تھا،
بغض اور کینہ ہوتا تھا۔ یہ وہ نفسیاتی امراض ہیں جو حب ذات کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات ہمیں دھیان رکھنی چاہیے کہ دراصل خود پسندی خود کو خود پر امپوز رکھتا ہے، اور خود نمائی دوسروں پر امپوز کرتا ہے انسان اپنے آپ کو۔ اور اس کی عملی پہچان کیا ہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، جب تنقید کی جائے گی تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے اس کو۔ تنقید والے نے کیا کہا کیا نہیں کہا یہ بعد میں دیکھا جائے گا، صحیح کہا یا غلط، میرے چہرے پہ پہلا ایکسپریشن کیا آیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے اندر وہ مرض اب کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسروں سے میرا تعلق تنقید کے پہلے جو تھا، تنقید کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، ویسا نہیں رہتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ شیطان کے مصاحبوں کو میرے بزرگوں حاصل ہوتی ہے، شیطان اسی کا تو شکار ہوا تھا۔ تو ساتھیوں، اس بات میں یہ سمجھنا چاہیے ہم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو اس سے کھینچے گا اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ ذلیل کر دے گا۔ اور آج جو صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ کسی کو کوئی منصب مل جائے تو وہ اس کے زوم میں مبتلا رہتا ہے، دولت اس کے زوم میں مبتلا رہتی ہے۔ اس کا علاج اس کی ضد ہے جو ابھی نفس امارہ میں آپ کے سامنے موضوع تھا۔ دیکھیے، تواضع اور انکساری اس کا علاج ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز خود بوری لے کر اپنے ہاتھوں سے کہاں گئے؟ جا رہے تھے پہنچانے۔ تو خادموں نے کہا اے امیر المومنین ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر قوم کا خادم ہوتا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر کیا ہو گیا ہے؟ امیر المومنین ہو گیا ہے۔ یہ علاج ان منصب پہ رہنے والے حضرات کو اپنا کرنا چاہیے کہ وہ تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کاموں میں کیا لیں؟ حصہ لیں، تاکہ اس امراض سے اپنے آپ کو کیا کر سکے؟ بچا سکیں۔ پھر اس کے بعد یہی سیلف لو جو ہے یا حب ذات اور خود نمائی کا، اس کی ایک اور علامت نرگسی مزاج ہے، نارسیزم جس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، اس مرض میں مبتلا شخص مجلس کی صدر پر صدارت ہمیشہ چاہے گا، اسٹیج میں سینٹر فگر رہنا چاہے گا، کنوینر ہمیشہ بننا چاہے گا، اور اس کی چاہت یہ رہے گی کہ کوئی اگر اس کی بڑائی کو قبول نہیں کرے تو اس کو کیا کرے گا؟ وہ محفل سے وہ بھاگ جائے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ اب یہ شخص اب کیا ہو گیا؟ مرکز اپنی ذات کو قرار دے رہا ہے۔ اس کو نرگسی مزاج اردو ادب میں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ کچھ بھی نقصان اجتماعیت کا ہو جائے اس کو برداشت کر لے گا، لیکن اپنی ذات پر ذرا بھی تکلیف نہیں آنے دے گا، اور وہ یہ چاہے گا کہ سب سے زیادہ نیون بورڈ پہ اونچا نام کس کا ہو؟ اس شخص کا ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ مرض کیسا بڑھتا ہے، پہلے فوٹوگرافی، سیلفی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب اس کا نشہ خوب چڑھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے بدتمیزی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو یہ میرے ساتھیوں، یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو خوبیاں ہوتی ہیں ان خوبیوں کو کیا کرتا ہے؟ کل کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ آگے بڑھا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ محمد غزالی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ڈبل پرسنالٹی کا ہوتا ہے، وہ تنہائی میں کچھ ہوتا ہے اور محفل میں کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام و نمود کا اس کو چسکا لگا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں محمد غزالی صاحب جذبات کی تربیت میں کہ شخصیت کا ارتقاء اس درخت کے بیج کی طرح ہے جو برسوں مٹی میں دبا ہوتا ہے، تب جا کر پھلدار درخت کیا ہوتا ہے؟ وہ بنتا ہے۔ لیکن آج کیا ہو جاتا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ فوراً میں مقرر بن جاؤں، فوراً میں اس طرح کے شو آف کاموں میں آ جاؤں۔ یہ جو مقاصد ہے، یہ دراصل یہ جو چیزیں دو رنگی اور اس طرح کی نمائش، یہ در حقیقت خود حب ذات کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رنگ میں ہم کو رنگنا چاہیے۔ اللہ کا ایک رنگ کیا ہے کہ اللہ خود کو چھپائے ہوئے ہے اور پوری مخلوق کو کیا کیے ہوئے ہے؟ ظاہر کیے ہوئے ہے۔ جب یہ مخلوق کے اندر یہ صفت آئے گی تو سیلف نیگیشن پیدا ہوں گی، اپنی ساتھیوں کو آگے بڑھائے گا اور خود کیا رہے گا؟
پیچھے رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک اونچا ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ حب ذات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد کہ یہ جو حب ذات ہے اس کا اظہار جب منصب کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی منصب دے دیا جائے اور ساتھ میں حب ذات بھی ہے تو وہ منصب کو جلدی چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ اس منصب کے حصول کے لیے اس کے مقابل میں جو اعلیٰ صلاحیتیں والے شخص ہوں گا، جیسا ہماری بہن ابھی کہہ رہی تھی، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے اس کی کیا کرے گا؟ برائیاں بیان کرے گا۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمت نہیں ہے، پھر بھی منصب کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اداروں کے اندر دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ سیدنا جو میں ایک غالب کا شعر ہے کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، گو ہاتھ میں جنبش صحیح، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساگر و مینا میرے آگے۔ یعنی انسان اس منصب کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہوئے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تو یہ اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اب اس منصب کا بار مجھ سے نہیں اٹھتا تو کسی اور کو کیا کر دے، ذمہ داری عطا کر دے۔ یہ ہماری قدر رہی ہے منصب کے معاملے میں کہ اگر ہم اس کو نہیں حق ادا کر سکتے تو کیا ہو جائے، بازو ہو جائیں۔ لیکن یہ حب ذات اور حب جاہ دونوں جب مل گئے تو پھر لکڑی کے سہارے بھی وہ اداروں کی صدارت کرنے آئے گا لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر اسی طرح جو سب سے ڈینجر آج کی تاریخ میں چیز ہے وہ سیکشول ڈیزائرز کے ساتھ جب حب ذات آتا ہے تو آپ دیکھیے جو بے حیائی کا سامان ہے، پہلے کیا تھا، مرد جینڈر تھا، عورت جینڈر، دو ہی جینڈر تھے اور ایک جو نامرد ہوتا تھا۔ آج آپ دیکھیے انہوں نے مائی لائف مائی چوائس، وہ حب ذات کے نتیجے میں سیلف لو میں یہ کر دیا ہے کہ اب جو جبری ہم جو جینڈر تھے، یعنی اللہ نے جو ہم کو مرد بنایا اور اللہ نے کیا بنایا، عورت، اب وہ اپنا اختیار چاہتے ہیں کہ میں چاہے تو کتا بنوں، چاہے عورت بنوں، چاہے LGBT، جو بھی چیزیں ان کے چوائس ہے۔ تو یہ جو حب ذات کا یہ جو نیا رنگ ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے سوسائٹی کے اندر وہ بے حیائی کا AI کے ذریعے طوفان آیا ہے کہ آپ ایسا سمجھیے کہ 80 جینڈر سے جس سے آپ اپنی لذت اندوزی کا سامان کیا کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ حب ذات کا کرشمہ ہے جو آزادی کے نام پر کیا کیا گیا، دور جدید نے ہمارے کو دیا، جس کے نتیجے میں معاشرہ جس زوال کی طرف جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا کی کثرت ہو جائے، یا قرآن میں سورہ نساء میں کہتا ہے کہ شیطان تمہاری تخلیق کو کیا کر دے گا، تبدیل کرا دے گا، جس کا اظہار آج ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب اللہ تعالیٰ کا اس کے نتیجے میں آتا ہے۔ تو ساتھیوں، جو حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ مہلک چیز خود پسندی ہے۔ اب یہ جو حب ذات، سیکشول انرجی، حب ذات یعنی منصب کی خواہش اور ریاکاری سب ایک ساتھ اگر مل جاتے ہیں تو بہت خطرناک پوزیشن پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ہدایت کی راہ وہاں اس سے کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ معمولی مرض نہیں ہے یہ۔ اسی لیے یہ کمپاؤنڈ بیماری کے بارے میں آپ یہ سمجھیے، مولانا فاروق خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی اصلاح کی امید بہت کم کی جا سکتی ہے۔ یہ خود پسندی ایسا فریب ہے جس کے جال سے نکل پانا حد درجے دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ خود پسندی اور حب ذات میں مبتلا شخص کے لیے ہدایت کی راہیں عام طور پر رک جاتی ہیں۔ وہ اپنی غلطیوں پر متنبہ نہ ہوتا نہیں ہے اور نہ اس کے اندر جاننے اور سمجھنے کی طلب اور تڑپ پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اور مزید یہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اپنے زہد اور تقوی کا بھی اس کو زوم ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب فکر و نظر سمجھ سکتا ہے کہ اس کی اصلاح کتنا مشکل کام ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اب میں آخر میں آتا ہوں کہ اس کی اصلاح کے لیے کیا اقدام ہو سکتے ہیں۔ دو باتیں صرف کہوں گا کیونکہ وقت ہوتے جا رہا ہے۔ ایک چیز سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم حب ذات کا جو ڈرائیو فورس ہے وہ کیا ہے، اپنی ذات کی محبت ہے۔ تو محبت ایک جذبہ ہے، اس جذبے کو آپ کسی نظریے سے درست نہیں کر سکتے۔ جذبے کو ڈائیورٹ کریے دوسری محبت کی طرف، تب آپ اپنی حب ذات کے ذریعے سے میں اور آپ نکل سکیں گے۔
یعنی کیا کہ میں اپنی ذات کی محبت کی بجائے اللہ کے رسول کی محبت کو پروان چڑھاؤں، اللہ کی محبت کو پروان چڑھاؤں. جیسا قرآن میں آتا ہے نا والذین آمنوا اشد حب للہ، سب سے زیادہ محبت میں شدید تر کون ہوتا ہے؟ ایمان والے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حبیب بن زید کا واقعہ، یہ بہت بیچارے کھجور کی بوری لے کر بیچا کرتے تھے. ایک مجلس میں مسلمہ قذاب کے لیے آپ نے کہا کہ کون اس سے مجھے راحت دے گا؟ تو یہ غریب مزدور، منہ میں کچھ کھجور تھے، اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول میں وہاں جاؤں گا. تو ان کے منہ سے کھجور کے دانے یعنی کچھ چیزیں گری تو لوگ تھوڑا ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول جاؤں گا. اور ان کا 6 ماہ کا بچہ تھا. پہلے سوچے کہ گھر میں مل لوں، جانے کا مطلب جانتے تھے کہ کیا ہے، لیکن وہ سوچے کہ یہ محبت میرے پیروں میں کہیں ایسی مہندی نہ لگا دے کہ میں چل نہ سکوں، یا زنجیر نہ لگا دے باندھ دے. تو اس کو بھی نہیں دیکھا اور وہاں جا کر ان کا مسئلہ ہوا ہے اور وہ شہید ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا کہ حبیب اب ہمارے درمیان نہیں رہا، لیکن اس نے وہ مقام حاصل کر کیا کہ ہم اس کو نہیں اندازہ کر سکتے. تو آپ دیکھیے یہ غزہ کی خواتین جو اپنے بچوں کے جنازوں پر مسکراتی ہوئی خدا کے سامنے کیا کر رہی تھی؟ شکر ادا کر رہی تھی کہ ہمارے کو یہ کیا ملا، اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا. یہ کیا تھا؟ محبت کے جذبے کو حب ذات کی بجائے مشن خدا کی محبت، رسول کی محبت پر کیا کیا گیا. اس کے ذریعے ہی میرے ساتھیوں یہ چیز ہو سکتی ہے. اور دوسرا اس کا فیکٹر اور آخری وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حب ذات کا ایک دائیہ رکھا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دوسرے دائیات بھی اللہ نے دیے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ قابو میں رکھتے ہیں. جیسا آپ دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے زمین پیدا کی تو زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اس پہ کیا رکھے؟ پہاڑ رکھے. تو ویسا ہی اس کے لیے جو دائیہ ایک اہم ہے وہ حیا ہے، موڈسٹی ہے. موڈسٹی کا دائیہ یہ ہے، بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ حب ذات کو کیسے قابو کرتا ہے. تو آپ سمجھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا تو پورا ایمان ہے، اور وہ انسان کو جو بہت با حیا ہو اس کو کوئی غلطی کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اپنی ذات کو سامنے لاتے ہوئے بھی کیا آتی ہے؟ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے لوگوں کے سامنے اس انداز سے جاؤں. حیا یہ چیز پیدا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرمیلی لڑکی سے زیادہ کیا تھے؟ با حیا تھے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک انصار کو ان کا بھائی ڈانٹ رہا تھا حیا کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ اپنا حق شرم کے مارے نہیں لے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت ڈانٹو، حیا سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں لاتی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی غلطی پر استغفار کے آنسو جو آب زمزم کی طرح ہوتے ہیں، جو ہمارے قلب کو دھوتے ہیں، وہ حیا جس کے اندر زیادہ ہو وہ اتنا زیادہ اللہ کے سامنے شرمساری کے ساتھ استغفار کرے گا کہ اللہ میں نے اپنی ذات کے لیے فوقیت دی تیری ذات کے اوپر، تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. تو یہ میرے ساتھیوں دراصل اس پہلو سے ہمیں تیسری اور آخری بات یہ ہے علاج کی کہ اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھیں. اپنی تنہائی کو جو پاکیزہ رکھتا ہے وہ محفل میں بھی بے حیائی سے کیا کرتا ہے؟ اجتناب کرتا ہے. اپنی تنہائی میں دیکھیں کہ میرے محرکات، میرے جذبات، تنقید کرنے کا جذبہ، کوئی کام کرنے کے پیچھے کیا محرک ہے. بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان خوب اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ جو تنہائی جن کی پاکیزہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محفلوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ پاکیزہ کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حب ذات کا جو جذبہ ہے وہ مثبت اور پازیٹیو مقاصد کے لیے ہماری شخصیت کی تعمیر میں وہ کردار ادا کرنے کے لیے ہماری اس سے مدد فرمائے، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کی بصیرت اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.